ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے لیے انویسٹرز اور ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کا ویزا دنیا کا سب سے مشکل ویزا بنا دیں گے، جسے حاصل کرنا مشکل ترین عمل ہو جائے، تو پھر آپ ٹورزم کو بھول جائیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم اس ملک میں سیاحت کو نہیں چاہتے۔ اگر ہم نے دنیا کے ہر انویسٹر کو پاکستان کا ویزا حاصل کرنا ناممکن کر دینا ہے، تو پھر ہم بھول جائیں کہ ہم پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں آبجیکٹیوز کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے سیکیورٹی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لیجیٹمیٹ ٹریفک ہے ٹورسٹ کی اور انویسٹرز کی یا پاکستان سے بزنس کرنے والوں کی، انہیں ہمیں فیسیلیٹیشن بھی دینی ہے۔ ہمارا مقابلہ امریکہ یا برطانیہ یا جاپان سے نہیں ہے، وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، انہیں ہماری کم ضرورت ہے۔ ہمارا مقابلہ ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ ہے۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ آج ٹورسٹ کو اور انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن کر رہی ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اگر برطانیہ، جاپان اور امریکہ کا وزیر جو ہے ہمارے سفارت خانے میں ویزے کے لیے نہیں جاتا، تو اگر ہم جاتے ہیں تو اسے بھی جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ شرائط لاگو کر دیں، وہ لوگ نہیں آئیں گے آپ کے ملک۔ اگر جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے، ان کا نقصان کم ہوگا، ہمارا نقصان زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں جذباتیت کی بجائے ہوش مندی کے ساتھ اپنے سیکیورٹی کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور دنیا کو پاکستان کی طرف راغب بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں پاکستان کی سیکیورٹی کی ضرورتیں ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں، البتہ ناپسندیدہ عناصر کو بھی اپنے ملک کے اندر داخل ہونے سے روکیں، جو ملک کے اندر تخریب کاری یا کوئی ناپسندیدہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ جب منسٹر بنے اس کے بعد سے چودھری نثار صاحب کی جو پالیسیاں تھیں وہ تمام پالیسیوں میں تبدیلی لا رہے ہیں، چاہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، INGOs کی رجسٹریشن ہے، ویزا آن ارائیول ہے، تمام پالیسی تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، ہم کسی پالیسی کو تبدیل نہیں کر رہے، صرف پالیسیز کو ریشنلائز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلٹ پروف گاڑی جو ہے ہمارے ملک کے سیکیورٹی کے حالات ہیں۔ اگر کوئی شخص جو افورڈ کر سکتا ہے اور اس کو لیجیٹمیٹ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور وہ ٹیکس پیئر ہے، وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے پیسے سے اگر بلٹ پروف گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ کوئی سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے، تو وہ حکومت کو بھی پیسہ دے اور اپنی گاڑی بھی کر لے، اس میں کیا نقصان کی بات ہے؟ تو ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ حکومت کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ یہ کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، وہ کمپنیاں جو پاکستان کو ٹیکس دیتی ہیں، وہ ملٹی نیشنل جو پاکستان میں ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، اگر وہ اپنے غیر ملکی سٹاف کے لیے یا اپنے لیے بلٹ پروف گاڑی لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پیسے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور ہمیں اس کو پالیسی کو کھول دینا چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگ پیسے ادا کریں، فیس ادا کریں اور بلٹ پروف گاڑی لے لیں۔ اسی طرح جو INGOs ہیں اس کے اندر بھی دو قسم کی INGOs ہیں۔ کچھ INGOs وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ان کی آڑ میں غیر ملکی جاسوس آتے ہیں، ان کے لیے ہم کسی قسم کی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن تمام INGOs جاسوس نہیں ہیں، تمام INGOs ملک دشمن نہیں ہیں۔ بہت ساری INGOs ہیں جو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آغا خان فاؤنڈیشن ہے، اس کی بھی رجسٹریشن رکی ہوئی تھی۔ اب آغا خان فاؤنڈیشن کی پاکستان کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے، آغا خان یونیورسٹی ہے، ان کے سرینا ہوٹلز ہیں، ان کے ناردرن ایریاز کے اندر بہت سارا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کنٹریبیوشن ہے۔ اب اس طرح کی INGOs کو یعنی خراب کرنا یا ان کو روکے رکھنا، میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے اور ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے۔ تو ہم نے ان INGOs کے لیے فیسیلیٹیشن کی ہے جو
जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और डेवलपमेंट प्रोसेस में मुस्बत रोल अदा कर रही हैं, जिनके हवाले से सिक्योरिटी के खदशात मौजूद हैं, उनके लिए कोई नरमी नहीं होगी। एक पैक के हवाले से, क्योंकि चाइना मेन हमारा इन्वेस्टर भी है बड़े, लेकिन आप ये देखिए कि जब से चाइना यहाँ पे आया है उसके बाद यहाँ पे क्राइम में भी इजाफा होने लग गया है। नहीं आपने हुकूमत के साथ ये मामला उठाया है, चाइना हुकूमत के साथ? मेरे भाई प्लीज ऐसे सवाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्राइम्स में कमी हो रही है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो रही है। इस वक्त एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान में चाइना के नैरेटिव को नेगेटिव किया जाए। आप मुझे बताएं कितने पाकिस्तानी हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर जाके जराइम करते हैं? क्या हक बजानिब है कोई पाकिस्तान को उससे कैटेगराइज करे? बात तो की जा सकती है। नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं करे ना। यही बता नहीं, कोई नहीं बता रही, FIA ने नहीं बताया। ये एक